حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا ہی لطف ہے اور کیسی ہی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو و لعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلے میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، مجھے خدا کی قسم ہے میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس لوٹ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا، اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اسی کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پوچھتے ہو، کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا کہ حرکوہ وانصروا الی آلہتکم ان کنتم فاعلین، اے لوگو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوفن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہیں، مگر حکم الہی کا فرمان اس آگ کے لیے صادر ہو گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو قرآن نے اپنے انداز میں ارشاد فرمایا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ کفِ افسوس مل کر رہ گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک
لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ میں داخل ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ آپ نے جواب دیا، وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔